اچھا جی، سوال یہ ہے کہ کیا والد کا ایک سے زیادہ بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، یعنی کہ اس کے دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، تین بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سے زیادہ بیٹے ہی ہیں، صرف چار بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں ہے، یا چار بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو ان مختلف صورتوں میں کسی ایک ہی بیٹے کو یا ایک ہی بیٹی کو جو ہے ساری زمین جو ہے اس کے نام اپنی زندگی میں جو ہے کر جانا، رجسٹری کی صورت میں کر دے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ تو آئیے پہلے اس کا شرعی نقطہ نظر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نگہبان ہونے کے بعد جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی مال میں جو ہے وہ خیانت کرے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اچھا بات یہ ہے، اچھا آگے اور بھی دو چار دینی مثالیں دے لوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک غلام جو ہے وہ عطیہ کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ایسا ہی غلام جو ہے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی عطیہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا یا تو دوسرے بیٹوں کو بھی ویسا ہی غلام عطیہ کرو یا اس سے بھی واپس لے لو، یعنی اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ایک شخص نے بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو فلاں چیز جو ہے وہ عطیہ کرنا چاہ رہا ہوں، گفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم باقی بیٹوں کو بھی ویسا ہی گفٹ دے رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز کسی ایسے معاملے میں گواہ نہیں بنوں گا جس میں اولاد کے معاملے میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا جا رہا ہو۔ یعنی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اولاد میں عدل و انصاف کرنے کو جو ہے وہ پسند فرماتے ہیں اور جو ناانصافی ہے اس کو پسند نہیں فرماتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی جو اللہ کی لاریب کتاب ہے اس میں بھی جو ہے واضح بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق جو ہیں وہ بتا دیے ہیں اور ان کے حصے بھی بتا دیے ہیں۔ اب اگر والد جو ہے وہ اپنی زندگی میں اولاد کے نام جو ہے وہ جائیداد کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جس کا جو حصہ شرعی بنتا ہے وہ ان کے نام کر دے، انتقال تملیک جو ہے وہ کروا دے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ساری جائیداد ایک ہی بیٹے کے نام کروا جائے یا ایک ہی بیٹی کے نام کروا جائے۔ یہ عمل اس کا غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، اور ایسا کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہے، اس نے اللہ کے حقوق کی پامالی کی ہے۔ تو چنانچہ قرآن مجید میں آیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم میراث کا مال جو ہے وہ کھا جاتے ہو اور مال سے بڑی محبت کرتے ہو۔ اب جو بیٹا جس کے نام وہ جائیداد ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی قبر کو ٹھنڈا کرے، اپنے والد کی غلطی کو سیدھا کرے۔ جو اس کا والد غیر اسلامی، غیر اخلاقی کام کر گیا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کو عدالت کے کچہریوں کے چکر نہ لگوائے، ان کا پیسہ ضائع نہ کروائے، اپنے بچوں کے لیے وہ جو یہ مال اکٹھا کر کے جانا چاہتا ہے اس سے اس کا والد بھی جو ہے یقیناً وہ قبر میں پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ کو جواب دہ ہے، اور وہ شخص جو دوسرے بہن بھائیوں کے حق پر بھی قابض ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے وہ زندگی میں مالک ہے، وہ جسے چاہے وہ جگہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ چاہے تو ساری جائیداد بیچ دے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ تیسرے حصے کی وصیت کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جائیداد جو ہے اس کا کچھ حصہ کسی کو گفٹ کر جائے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، وہ ساری بھی کسی کو گفٹ کر جائے، وہ اس کو اختیار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ وہ بندہ جو ایک بیٹے کو ساری جائیداد دے کے جا رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ تو اب جو اس کا بیٹا ہے جس کے نام ساری جائیداد ہو گئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اس انتقال کو خارج کروا دے اور درخواست دائر کرے کہ ہم جو تمام بہن بھائی ہیں ہم میں یہ جائیداد جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس جائیداد کو تقسیم کیا جائے، یہ ضروری ہے۔
اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور ایک شرعی حکم کی ادائیگی ہو جائے گی، مگرنہ اگر وہ مال ہڑپ کر لیتا ہے تو یقیناً یہ مال اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ باپ کو نہیں پتہ تھا کہ دوسرے بھی اس کی اولاد ہے۔ دیکھیں شرعی طور پر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ باپ چاہے تو وہ ایک بیٹے کو دے دے جائیداد یا ایک بیٹی کو دے دے، ٹھیک ہے وہ مالک ہے، دے سکتا ہے، وہ نام لگوا سکتا ہے، وہ رجسٹری کروا سکتا ہے، لیکن اس کا ایسا کرنا عمل ٹھیک نہیں ہے، کسی طور پر بھی، قطعی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی ماں ایسا کر گئی یا باپ کر گیا تو وہ خود سے اس عمل کو درست کرے، اپنے والد اور والدہ کی قبر کو ٹھنڈا کرے اور دیگر بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دے دے، ٹھیک ہے جی۔ اب رہی بات کہ اگر کوئی ایسا کر گیا ہے، دیکھیں بھائی اگر تو پیسے دے کے کسی نے، بیٹے نے خرید لیا جگہ، بیٹی نے خرید لی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ بغیر پیسوں کے ہی ویسے ہی رجسٹری کروا گیا ہے، بس ویسے ہی گفٹ کر گیا ہے، تو باقی کے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کیس کریں۔ انشاءاللہ تعالی بہت سے ایسے انتقال جو ہے وہ خارج ہوئے ہیں جس میں دیگر بہن بھائیوں کو جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، تو کیس کرنا چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے، تو فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور زیادہ چانس یہی ہیں کہ ایسے انتقال جو ہے وہ اکثر خارج ہو جاتے ہیں اور اس کی دوبارہ سے تقسیم ہو جاتی ہے، تو دیگر بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ایسے فیصلوں کو چیلنج کریں۔ لیکن بہتر یہ ہے بھائیوں، اگر کسی بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو میری کسی ایسے بندے تک پہنچتی ہے، اگر کسی کا باپ ایسا کر گیا، کسی کی ماں کر گئی ہے، تو آؤ اللہ سے ڈر جائیں، آؤ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، آؤ خود سے اپنے بہن بھائیوں کو فون کرو، ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا۔ یا ابو بڑھاپے میں تھے، ان کا شعور جو ہے اب وہ اتنا بلند نہیں تھا کہ وہ جوانی کی طرح ہر چیز کو سمجھتے، بوڑھے ہو چکے تھے، ناتواں اور کمزور ہو چکے تھے، میں نے ان سے یہ کام کروایا، خطا ہوئی ہے۔ آؤ مل کے بیٹھ کے شریعت کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، آپس میں صلح کرتے ہیں، نہ ہم عدالت جائیں گے، نہ ہم کچہری جائیں گے، نہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے شریعت کے مطابق ان چیزوں کو بانٹ لیں گے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا، یقین جانے آپ کے دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، وگرنہ یاد رکھیے آپ جب اٹھائے جائیں گے تو اللہ کے بھی نافرمان اٹھائے جائیں گے اور حضور کے بھی نافرمان اٹھائے جائیں گے، اور آپ کا باپ تو گنہگار ہے ہی ہے جس نے یہ ظلم و ستم کیا کہ ایک ہی بیٹے کے نام ساری جائیداد جو ہے وہ لگوا دی، اور باقی اولاد کو جو اس کے شرعی حقیقی اولاد تھی ان کو جو ہے محروم کر دیا۔ یہ ظلم ہے اور ظلم عظیم ہے اور ظلم کی انتہا ہے۔